وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ یہ ہے ہدف آخری۔ یہ قتال اب شروع ہوا ہے تو کہاں تک جائے گا؟ یہ صرف مکے کو لبریٹ کرانے کے لیے نہیں ہے۔ مکے کو لبریٹ کرانا اس کا ہدف اولین ہے، لیکن اس کا مقصد تو یہ ہے قاتلوہم، جنگ جاری رکھو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام اطاعت کو۔ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ دین اللہ، دین الملک، بادشاہ کا دین، پورا ملک اس کا نظام بادشاہ کے تحت ہے، اس کا اختیار ہے۔ دین الجمہور، جمہوریت کا ملک، جمہور کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہے قانون بنا لے۔ دو مردوں کی شادی کو قانونی قرار دے دے، دو عورتوں کی شادی کو قانونی قرار دے دے۔ دے ہیو دی اتھارٹی، اس لیے کہ ہاتھ میں اختیار تو ان کے ہے، دے آر سوورن۔ تو اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی حکومت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب امن ہے پوری دنیا میں، خام خواہ مسلمان ہی سوچتے ہیں کہ کوئی یہاں پر ہمیں کوئی قتال، آج جو ہے یہ آیات قرآن مجید سے نکالنے کی زبردست تحریک شروع ہو چکی ہے۔ کبھی 10-15 سال پہلے، بلکہ 20 سال پہلے کلکتے کے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ امن قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں جب تک کہ یہ آیات قتال جو ہے قرآن سے نکال نہ دی جائے۔ اس سے پہلے ایک برٹش پرائم منسٹر نے یہی بات کہی تھی، اس کا نام میں بھول رہا ہوں اس وقت۔ اس نے یہ کہا تھا قرآن مجید کا نسخہ پارلیمنٹ میں لہرا کر، کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ کتاب موجود۔ اور یہ بات صحیح ہے بھئی، آپ کا نظام امن ہے، صحیح ہے، لیکن بغاوت ہے یہ اللہ کے خلاف۔ یو آر ناٹ دی اونرز آف دی لینڈ، الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ تم اپنا حکم چلا رہے تو باغی ہو۔ یہ باغی فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ اسی لیے جو ہی میں نے حوالہ دیا تھا دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، وہ کہے ہم تو صلح کرنے والوں میں سے ہیں بھائی، ہم تو کہتے ہیں جنگ نہ کرو، اور تم الٹے ہم سے کہتے ہو کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ بڑا ایک نازک نکتہ ہے، سمجھنے کا نکتہ ہے۔ وہاں اصل فساد کیا تھا کہ بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے اب اللہ کا رسول ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کی بغاوت کے خلاف جد و جہد کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنی۔ اب اس جد و جہد کو زک پہنچانا، نقصان پہنچانا، ذوف پیدا کرنا سب سے بڑا فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بھائی کہتے ہیں جنگ نہ کرو، اور اگر مارنا یہ کسی کو گڑ دے کے مارو، زہر دے کے مت مارو، دعوت کرو، تبلیغ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم تو صلح چاہتے ہیں، جنگ نہ ہو۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، اصل میں مفسد یہ ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ اچھا، یہ ساری آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، نوٹ کر لیا نا آپ نے؟ ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا ہے، ابھی تو وہی 4 غزوے 4 سرایا، جن میں کسی کے مرنے کی نوبت نہیں آئی تھی سوائے آخری جو سریہ نخلہ تھا، اس میں ایک مشرک مارا گیا۔ ان 8 میں کہیں اور مٹ بھیڑ بالفعل نہیں ہوئی، البتہ حضور نے ان کے ذریعے سے ان کی لائف لائن کو تھریٹن کر دیا، انہیں گویا کہ بلاک کر دیا، اکنامک بلاکیج کر دیا انہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ نکلے تنگ آمد بجنگ آمد۔ یہ صورتحال تھی۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب ہے اصل میں یہ غزوہ بدر سے پہلے یہ آیت آ رہی ہے، تو گویا کہ پہلا ہدف تو مسجد حرام کو اور کعبے کو اور حرم کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرنا، انہیں وہاں سے نکالنا، اور دوسرا ہدف اللہ کی حکومت قائم کرنا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ،
یہ فتنہ، یہ فساد، اللہ کے خلاف بغاوت ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ آیت جو یہاں آئی ہے یہ پھر غزوہ بدر کے فوراً بعد دوبارہ نازل ہوئی اور زیادہ شد و بد کے ساتھ نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورت ہے سورہ انفال، اور سورہ انفال میں یہ آیت آئی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ، فساد، اللہ کے خلاف بغاوت ختم ہو جائے، فروغ ہو جائے، حق بحقدار رسید۔ اللہ کا حق ہے کہ یہاں اس کی حکومت ہو، اس کی حکومت قائم ہو جائے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کے قوانین نافذ ہو، اس کے قوانین نافذ ہو جائے، دین کل کا کل اس کے لیے ہو جائے۔ یکون الدین کلہ للہ، یہ لفظ کل کا اضافہ یہاں کیا گیا سورہ انفال میں۔ تو گویا کہ مضمون تو ایک ہی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور وہاں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی اطاعت سے فارغ نہ رہے۔